السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اس کتاب کا تعارف کراؤں گا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور یہ کتاب بریلوی اور دیوبندی دونوں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ اس کا متن لکھا تھا علامہ نصفی نے، جن کی تفسیر نصفی کا میں تعارف کرا چکا ہوں، اور اس کی شرح لکھی ہے علامہ تفتزانی نے۔ اس کی شرح پر کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں، لیکن متن پر تقریباً تمام بریلوی دیوبندی علماء متفق ہیں۔ یہ مختصر سی کتاب ہے، شرح سمیت جو ہے یہ تقریباً 200 صفحات بنتے ہیں، اور اگر صرف اس کے متن کی بات کی جائے تو متن ٹوٹل 3، 4، 5 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے میں چند عقائد جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ عقائد بیان کرنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے ایسے عقائد ہیں یا کون سی ایسی کتابیں ہیں کہ اگر ہم ان پر دوبارہ آ جائیں تو ہم بڑی حد تک متفق ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ میں یہاں صرف جو اس کا متن ہے علامہ نصفی والا، اسی کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اسی میں سے میں نے تقریباً 22 عقائد جو ہیں یہ منتخب کیے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ بڑے مفید آپ کے لیے ثابت ہوں گے، اور آپ آنکھیں بند کر کے ان پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عذاب القبر للکافرین، بلکہ عبارت چھوڑے میں ڈائریکٹ پڑھتا جاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے کافروں کے لیے اور بعض گناہگار مسلمانوں کے لیے، اور جو نیکوکار اور فرما بردار ہیں ان کے لیے جو قبر میں نعمتوں کا ملنا ہے، اور منکر اور نکیر کے جو سوالات ہیں، یہ سب کچھ دلائل سمعیہ سے ثابت ہے، یعنی قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں، ان پر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ تھا پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ انہوں نے کہا ہے کہ یجوز العقاب علی الصغیرۃ والعفو عن الکبیرۃ، کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ پر بھی عذاب دے دے، اور چاہے تو کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ کہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے، اذا لم تکن عن الاستحلال والاستحلال کفر، کہتے ہیں ہاں ایک شرط ہے کہ وہ جو کبیرہ یا صغیرہ گناہ اس نے کیا ہے نا، وہ اسے حلال سمجھ کر نہ کرے، یہی سمجھے کہ گناہ کر رہا ہوں، ندامت کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں، اس کو حلال نہیں سمجھے۔ اگر کوئی حلال سمجھ کر کرتا ہے تو پھر تو یہ کفر ہے۔ تیسرا عقیدہ جو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس کتاب سے، وہ یہ ہے کہ الشفاعۃ ثابتۃ للرسل والاخیار، کہتے ہیں جو شفاعت ہے نا قیامت کے دن، یہ رسولوں اور نیک لوگوں کے لیے ثابت ہے۔ کن کے حق میں؟ فی حق اہل الکبائر، جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں نا ان کے حق میں بھی شفاعت ہوگی، نیک لوگ بھی کریں گے اور انبیاء کرام بھی کریں گے۔ چوتھا عقیدہ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض احادیث میں جو ہے وہ انبیاء کرام کی تعداد کو بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اس پر اختصار نہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں یا بعض ایسے ہیں کہ جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے عدد معین نہیں کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں نا 1,24,000، تو آپ نے دیکھا ہوگا محتاط علماء کہتے ہیں کم و بیش، یعنی کم بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 1,24,000 فکس نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ معین عدد ذکر کریں گے نا تو آپ کسی ایسے شخص کو بھی انبیاء میں ذکر کر دیں گے جو نبی نہیں ہے، اور اگر کم ذکر کریں گے تو یہ نقصان ہوگا کہ ان میں کوئی بندہ نبی ہوگا لیکن آپ اس کی تعداد کم بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے کہہ دیا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش، یعنی کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پانچواں عقیدہ انہوں نے کہا ہے کہ الملائکۃ عباد اللہ العاملون، العاملون بامرہ ولا یوصفون بذکورۃ ولا انوثۃ، کہتے ہیں جو ملائکہ ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو نہ مذکر کہا جائے گا اور نہ مونس کہا جائے گا، بس اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن مذکر اور مونس ان کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ چھٹا عقیدہ جو بیان کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی تھی، اور اس میں اس کے امر بھی تھے، اس کی نہیں بھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا حکم دیا تھا، بعض سے منع کیا تھا، بعض کا وعدہ کیا تھا اور بعض سے بچنے کا کہا تھا، اور نہ جو بچے گا اس کے لیے عذاب کی وعید تھی۔
معراج کے متعلق انہوں نے لکھا ہے والمعراج لرسول اللہ تعالی فی الیقظۃ بشخصہ للسماء ثم الی ما شاء اللہ تعالی من العلا حق۔ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے یہ جسم کے ساتھ تھی، جاگتے ہوئے تھی آسمان تک، اور پھر آسمانوں سے جتنی اوپر بلندیوں تک اللہ نے چاہا وہ حق ہے، یعنی اس کو ماننا چاہیے۔ آٹھواں عقیدہ یہ انہوں نے لکھا ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات جو ہیں یہ حق ہیں۔ یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے ولی کے لیے نقض عادت کے طور پر، یعنی عادتاً جو چیزیں نہیں ہوتی اس کو عادت کے خلاف عادت چیزیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں، یہ حق ہے۔ اچھا، نوواں عقیدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو انبیاء کے بعد جو افضل بشر ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ذی النورین ہیں، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی خلافت بھی اسی ترتیب پر ہے۔ 10واں عقیدہ بڑا اہم ہے، 10واں عقیدہ ہے خلیفہ سے متعلق اور خلافت سے متعلق۔ کہتے ہیں المسلمون لا بد لهم من امام، مسلمانوں کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو ساری دنیا کے مسلمان ہیں ان کے ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کیوں، اور پھر اس کی شرائط میں سے بتایا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ امام ظاہر ہو، امام مختفی چھپا ہوا پوشیدہ امام غائب نہ ہو، اور امام منتظر بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ شیعہ کی نفی کرنے کے لیے دو قاعدے لگائی ہیں۔ کہتے ہیں وَيَكُونُ مِن قُرَيْشٍ، اور ضروری ہے کہ وہ قریش میں سے ہو، وَلَا يَجُوزُ مِن غَيْرِهِمْ، وہ جو مسلمانوں کا ایک امام ہے وہ قریش کے علاوہ کسی میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو یورپ سے یا طاغوت کی طاقت سے مرعوب علماء ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی امام ہو جائے، خلیفہ مراد نہیں ہے، یہاں ملک کا حکمران مراد ہے۔ تو ٹھیک ہے، مان لیا ملک کا حکمران مراد ہے، لیکن پھر شرط ہے کہ ہر ملک کا حکمران قریشی ہونا چاہیے اس قید کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ولا یجوز من غیرہم، اور وہ جو مسلمانوں کا امام ہے وہ قریشی ہونا چاہیے، قریش کے علاوہ کسی سے نہیں ہونا چاہیے، حدیثوں کی وجہ سے۔ کسی اور جگہ پر میں وہ حدیثیں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ کہتے ہیں ولا تختص ببنی ہاشم و اولاد علی، یہ خاص نہیں کیا گیا کہ بنو ہاشم میں سے ہی ہو اور اولاد علی میں سے ہو، قریشی ہونا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں اور امام کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، اور یہ شرط بھی نہیں ہے کہ وہ تمام زمانے والوں سے افضل ہو۔ یہ دونوں قیودات جو ہیں یہ شیعہ علماء کے نزدیک ہے۔ کہتے ہیں ہمارے نزدیک البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ وہ جو ہے ولایت مطلقہ کا اہل ہو، اور تنفیذ احکام پر قادر ہو، اور دارالاسلام جو ہے اس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو، اور اسی طریقے سے ظالم سے مظلوم کو انصاف بھی دلا سکتا ہو۔ ایک قید اور ذہن میں رکھ لیں، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ فسق اور ظلم سے معزول نہیں ہوتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ خلیفہ ظلم اور فسق سے معزول نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ظالم فاسق ہے، لیکن اس کو معزول کرنے کا کون؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کا حکمران وہ ہے، تو اس کو معزول کرنے میں زیادہ فتنہ و فساد ہوتا ہے۔ اچھا، 11واں عقیدہ یہ ہے کہ تجوز الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، نماز پڑھ لینی چاہیے چاہے وہ گناہ گار ہو یا نیکوکار ہو یا ظالم ہو، اس کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی مسلمان خلیفہ نماز پڑھا رہا ہو اور وہ ظالم ہے تب بھی پڑھ لیں، گناہ گار ہے تب بھی اس کے پیچھے پڑھ لیں، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار رہے۔ اسی طریقے سے کوئی امام ہے اس کو لوگ کہہ رہے ہیں فلاں 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 ہے، آپ پڑھ لیں تاکہ جماعت نہ چھوٹے، مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ٹوٹے۔ اسی طرح کہتے ہیں یصلی علی خلف کل بر و فاجر، نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ بھی ہر ایک گناہ گار اور نیکوکار کا پڑھ لیا جائے گا۔ ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے تب بھی اب اس کا جنازہ پڑھیں گے، ایک آدمی ہے وہ کچھ غلط کام کرتا تھا، زنا کرتے کرتے مر گیا تب بھی اس کا جنازہ پڑھ لیں گے، یعنی مسلمانوں کا، تاکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار رہے۔ ہاں، مخصوص صورتیں ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں، ان میں ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، 13واں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کا ذکر کیا جائے گا وہ صرف خیر کے ساتھ ہی کیا جائے گا، ورنہ خاموش رہ جائے گا۔ اور جو ہے 14واں عقیدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ولی ہے وہ کبھی بھی انبیاء کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور 15واں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اس سے ساکت ہو جائے، یعنی وہ جتنا بھی نیک ہو جائے، جتنا بھی بڑا ولی بن جائے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اس کے لیے لازمی ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا اس کے لیے لازمی ہے۔ 14واں عقیدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو نصوص ہیں قرآن و سنت کی انہیں ظاہر پر ہی معمول کیا جائے گا، اور اہل باطن یعنی باطنی لوگ جو جن معانی کی طرف عدول کرتے ہیں ان کی طرف عدول کرنا
یہ کفر ہے اور الحاد ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 17واں ہے یا 18واں ہے، 17واں عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہے نا اس کو حلال جاننا کفر ہے، استحلال المعصیت کفر۔ اور اس سے اگلا عقیدہ ہے الاستہزاء والشریعت کفر، شریعت کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، گناہ کو حلال جاننا بھی کفر ہے۔ اور کہتے ہیں الامن من اللہ کفر، اللہ سے بے خوف ہو جانا یہ بھی کفر ہے۔ اور پھر اس کے بعد 20واں عقیدہ یہ ہے کہ فی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتہم عنہم نفع لہم، یہ کہتے ہیں کہ جو زندہ لوگ ہیں اگر وہ مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا ان کے لیے صدقہ دیتے ہیں تو اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 21واں عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو دجال ہے اس کا خروج ہوگا، دابت الارض نکلے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے اور سورج مغرب سے نکلے گا، یہ سب کی سب باتیں حق ہیں اور ثابت شدہ ہیں۔ اور اس کے بعد 22واں عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جو انسانوں کے رسول ہیں نا وہ ملائکہ کے رسول سے افضل ہیں، اور جو ملائکہ میں سے رسول ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، یعنی عام انسانوں کے مقابلے میں جبرائیل، میکائیل اور اس طرح کے فرشتے یہ افضل ہیں، لیکن وعامۃ البشر افضل من عامۃ الملائکہ، یعنی عام انسان جو ہیں جو ملائکہ کے عام فرشتے ہیں، ملائکہ میں سے عام فرشتے ہیں ان سے افضل ہیں۔ تو یہ کچھ 22 عقیدے تھے جو میں نے اس عقائد نصفیہ سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ اسی پر خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی عقائد کی ترغیب دینی ہو تو اسی طرح کی کسی متفقہ عقائد کی کتاب کی ترغیب دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی کتاب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔